الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے تھوڑی سی طالبان کی حکومت کے بارے میں۔ جب سے طالبان افغانستان میں اقتدار میں آئے ہیں، ویسٹرن ورلڈ میں یا مغربی معاشرے میں ایک شور سا مچا ہوا ہے۔ پتہ نہیں اب اس خطے میں کیا ہوگا، اب وہ لوگوں کے رہنے کے قابل خطہ ہے یا نہیں، عورتوں کا کیا بنے گا، جو بچے بچیاں سکولوں میں جاتے ہیں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، ان کا کیا بنے گا۔ یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ انسانوں کے حقوق کیا ہیں، عورتوں کے حقوق کیا ہیں، جو طالب علم ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں۔ مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ جب جو لوگ خود انسانیت سے اتنے دور ہیں، وہ ایک کلمہ گو کو، ایک قرآن پڑھنے والے کو، ایک امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی کو یا بندے کو، امتی کو، یہ لوگ انسانیت سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جن کا اپنا انسانیت کے ساتھ دور دور تک کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ ان کا کوئی بھی معاملہ لے لیں، ان کے ہمسایوں کے حقوق لے لیں، ان کا یہ جو ادھر اس کے مالا جپتے ہیں یا ڈنڈورا پیٹتے ہیں ہیومن رائٹس، ان کو تو اپنے ہمسایوں کے رائٹس کا پتہ نہیں ہے۔ یہ دوسری دنیا کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں کہ لوگوں کے جی رائٹس کیا ہیں، ہیومن رائٹس کیا ہیں۔ اللہ کے بندوں، پہلے اپنے ماں باپ کے رائٹس دیکھو، اپنے بچوں کے دیکھو، بیوی شوہر کے دیکھے، شوہر بیوی کے دیکھے، ہمسایوں کے دیکھے۔ ان کو کسی بھی رائٹس کا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ صرف اور صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہیومن رائٹس۔ ان کا اپنا انسانیت کے ساتھ دور دور کا تعلق نہیں ہے، اور ایک مسلمان کو، ایک امتی کو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتا ہے، اس کو یہ انسانیت سکھا رہے ہیں، یا دنیا میں کیسے رہنا ہے یا کیسے زندگی گزارنی ہے، یہ لوگ سکھا رہے ہیں بدقسمتی سے۔ لیکن افسوس زیادہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے جو لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں، وہ ایسے بیان دیتے ہیں جس سے ایک مسلمان کا دل دکھتا ہے، جو اسلام کے بالکل منافی ان کے جو بیانات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ان کی باتیں سن کر ایسے لگتا ہے کہ وہ صرف اور صرف جو مغرب میں ان کے آقا بیٹھے ہوئے ہیں، جن سے وہ ڈالر لیتے ہیں، صرف ان کو خوش کرنے کے لیے اور ان کا جھنڈا پورا کرنے کے لیے پاکستان میں یا مسلم کنٹریز میں وہ یہ بیان بازی کرتے ہیں، یہ بیان دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ غریدہ فروقی جیسے لوگ، یہ جو منیز جہانگیر ہے، اسماء شرازی ہے، حامد میر، اس طرح کے بہت سے لوگ جو صرف اور صرف مغرب میں بیٹھے ہوئے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، پردہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اب وہ جو طالبان حکومت ہے، انہوں نے یونیورسٹیز میں یہ کہا ہے کہ مخلوط تعلیم بالکل بند، اس پر اتنا واویلا ہو رہا ہے۔ جو مغرب نے تو کرنا ہی کرنا ہے، پاکستان میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ وہ اللہ کے بندوں، انہوں نے کون سا اپنے سے یہ بات کی ہے؟ یہ آج سے 1450 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا ہوا ہے، وہ تو اس پر عمل کر رہے ہیں عین اس کے مطابق، کیونکہ مخلوط تعلیم میں پردے کا کنسیپٹ بالکل نہیں ہے، وہ محرم نامحرم کا کنسیپٹ بالکل نہیں ہے۔ اگر لڑکے اور لڑکیاں ایک ہی کمرہ اسکول کے کمرہ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئیں گے، یونیورسٹیز میں ایک دوسرے کے ساتھ چائے پی رہے ہوں گے، کنٹین پہ گپے لگا رہے ہوں گے، آپس میں دوستیاں کر رہے ہوں گے، یہ اسلامی معاشرہ ہے؟ آپ کس معاشرے کو فالو کر رہے ہو؟ اور پھر کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیسے مسلمان ہو؟ اور جو لوگ وہ احکام جو ہیں اللہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو ہی کرٹیسائز کر رہے ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پہلے خود اسلام سیکھو، اسلام پڑھو اور دیکھو آیا اگر وہ اسلام کے منافی کام کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف کام کر رہے ہیں، پھر ان پر تنقید کرو۔ نہیں تو خدا را، آپ جو کلمہ گو ہو، کلمہ پڑھنے والے ہو، آپ تو تنقید نہ کرو ان احکام پر کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے امت کو بتائے ہیں۔ اگر آپ ان احکام پر، اللہ کے جو احکام ہیں ان پر تنقید کرو گے تو پھر آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔
آپ کا ایمان پھر ڈاواڈول ہے، وہ خطرے میں ہے، کیونکہ آپ ان پر تنقید نہیں کر رہے، آپ لوگ قرآن و سنت پر تنقید کر رہے ہو۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ بچیاں تعلیم حاصل کریں، لیکن ایک کمرے میں لڑکیاں اور لڑکے بیٹھ کر، ایک یونیورسٹی میں بیٹھ کر کبھی نہیں۔ اللہ کے بندوں، پاکستان میں بجائے اس سے کہ آپ بھی کچھ سیکھو ان سے، اور اپنی یونیورسٹیز اور کالجز جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ کر دو لڑکیوں کے اور لڑکوں کے، آپ ان پر تنقید کر رہے ہیں۔ حقیقت میں کوئی بھی بندہ اگر اسلامی جو قوانین ہیں ان کی وجہ سے، ان کو پریکٹیکل کرنے کی وجہ سے کسی بندے پر تنقید کرتا ہے، تو وہ حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر تنقید کر رہا ہے۔ اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اس کو پہلے سوچنا چاہیے جو اپنے منہ سے وہ بیان کرتا ہے کہ آیا میرے یہ الفاظ کہاں تک جائیں گے جو میں الفاظ ادا کر رہا ہوں، ان سے میں اللہ تعالیٰ کی بے ادبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی تو نہیں کر رہا ان احکام سے۔ پھر کہتے ہیں بڑے جو خود کو دانشور سمجھتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کر، جی کوئی بات نہیں، اگر کسی نے دوپٹہ لینا ہے، پردہ کرنا ہے کرے، جس کا دل ہے وہ نہ کرے۔ ادھر ہم ایک مسلم کنٹری میں رہ رہے ہیں بظاہر، اور جو دل کرتا ہے وہ کرے، کسی پر تنگی نہیں ہے۔ وہ اللہ کے بندو، آپ کون ہوتے ہو اس طرح کے فتوے دینے والے کہ جس کا دل کرتا ہے وہ کرے، جس کا دل کرتا ہے نہ کرے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے مسلمان مرد کو اور عورت کو کہ وہ پردہ کرے، ہر طرح کا، اپنی آنکھوں کا، اپنے جسم کا، تو آپ کہہ رہے ہو کہ جس کا دل کرتا ہے وہ کرے، جس کا دل کرتا ہے وہ نہ کرے۔ یہ بہت غلط اور نامناسب بات ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے ادبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے۔ اس لیے ان جیسی باتوں سے باز آ جائیں، اور مغرب کو خوش کرنے کے لیے آپ کوئی ایسی بات نہ کریں۔ آپ خود پر فخر کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیشہ آپ دفاعی پوزیشن میں نہ رہیں، خود کو ڈیفینڈ ہمیشہ کرنے، آپ سینہ تان کر، سر اٹھا کر کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے عین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اپنے پاکستان میں، اپنے سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں پردے کے لیے آپ کوشش کریں۔ آپ جو لوگ اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں یا اس کے خلاف ہیں، ان کو ننگا کریں، ان کو قرآن و سنت کے حوالے دے کر ان کو بتائیں کہ آپ غلط ہو، آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہوا تھا۔ بجائے اس کے آپ مغرب کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے خلاف بیان دے رہے ہو۔ کیسے مسلمان ہو؟ کوئی اپنے ایمان کا جائزہ لو۔ اللہ کے بندو، دنیا میں بیٹھ نہیں رہنا، اور جو بھی اسلامی قوانین کے خلاف بات کرے گا اس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے ہر بندے کی کہ ان جیسے لوگوں کے خلاف باہر آئیں، ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی جو ہے وہ آپ گستاخی کر رہے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اور اے اللہ کے بندو، جیسے آپ ہوگے ویسے ہی حکمران تم پر ہوں گے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی ایسے نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات رحیم ہے، کریم ہے، عادل ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اسلام چاہیں، ہمارا معاشرہ اسلامی ہو، اور ہم پر اس طرح کے دہریے قسم کے حکمران ہم پر حاکم ہو جائیں، مسلط ہو جائیں؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی ایسے نہیں کرے گا۔ آپ جب اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوگے، اس کے مطابق گزاریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے حکمران بھی ایسے بھیج دے گا جو آپ کو اسلامی جو قوانین ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی طرف لے جائے گا۔ لیکن یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے، تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہارے حکمران بھی ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی کو کچھ کہنے کی بجائے اپنے اعمال ٹھیک کریں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، خود دین سیکھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، اور ان جیسے لوگوں کو رد کریں جو کہتے ہیں جس کا دل کرتا ہے وہ کرے، جس کا دل کرتا ہے وہ نہ کرے، اور مغرب کو خوش نہ کریں، اپنا مقام پیدا کریں۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہوئی ہیں ان پر عمل کریں، آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور چھوڑ دیں مغرب کو فالو کرنا، اس کو فالو، مغرب کو فالو کر کے آپ کی بربادی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
کیونکہ ان کا سارا سسٹم برباد ہے، ان کا کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے، کوئی سوشل سسٹم نہیں ہے، ان کا آپس کے تعلقات برباد ہیں، کوئی کسی کے ساتھ ادھر سنسیئر نہیں ہے، اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں لوگ جو، لیکن ایک کے دماغ میں کچھ اور ہوتا ہے، دوسرے لڑکی جو ہے اس کے دماغ میں کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ تو ایسا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے، خدارا اس کو فالو نہ کریں، اس کی دہائیاں نہ دیا کریں، اپنے بچوں کو اسلام سکھائیں، ان کو ایسا کریں کہ وہ ان کو مسلمان ہونے پر فخر ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں اور ان کو اچھے اور نیک مسلمان بنائیں، اور ہم معاشرے میں ان کو، کیونکہ دنیا میں بیٹھ نہیں رہنا، اس لیے اپنے بچوں کو اس طرح کا چھوڑ کے جائیں کہ جیسے اسلام کو اور دنیا کو اور دوسرے لوگوں کو ہمارے آنے والی نسلوں کی وجہ سے، ہمارے بچوں کی وجہ سے فائدہ ہو، اور ہمارے بچوں کی وجہ سے اسلام تو اللہ تعالیٰ نے نافذ کرنا ہی کرنا ہے، پوری دنیا میں آنا ہی آنا ہے، اور پاکستان میں بھی ایک دن آنا ہی آنا ہے۔ یہ خطہ اسی لیے بنا ہے، اور جو لوگ اس کی رکاوٹ میں آئیں گے وہ روند دیے جائیں گے۔ اس لیے ہر بندے کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اسلام کو نافذ کرنے میں، اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں اپنا حصہ ڈالے جتنا ہو سکتا ہے، اور اگر مخالفت کرے گا تو وہ قرآن کو پڑھے۔ اللہ کے حکام کی مخالفت کرنے والی قوموں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ برباد ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے لوگوں کو کہ شاید لوگ سدھر جائیں، اگر نہ سدھریں تو ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے۔ اس لیے مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں بھی اسلام آئے گا، اور ادھر بھی اسلامی قوانین ہوں گے، اور اسلام کے خلاف بولنے والوں کو رون دیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے اپنا دین پوری دنیا میں نافذ کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے بے شک مشرک برا ہی مانے، اور بے شک یہ اس طرح کے دہریے قسم کے لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر، محفلوں میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف بولیں، ان کو روند دیا جائے گا۔ اس لیے میری آپ سب سے اپیل ہے کہ اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، اور ایک روڈ میپ بنائیں، ایک معاشرہ تیار کریں اسلامی، جو کہ ہمارے بچوں کے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین معاشرہ ہو، اور اسلام سے زیادہ بہترین معاشرہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ یہ میسیج دوسروں تک بھی پہنچائیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔